आज मुहर्रम की 9वीं तारीख है। हम लोग आए हुए हैं बाराबंकी के जैदपुर में बड़ी सरकार में। ये आप हमारे सामने हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये इमाम बाड़ा है और इस पूरी इमारत को बड़ी सरकार कहा जाता है। बड़े अदब से बड़े एहतराम से इसका नाम लिया जाता है। बड़ी सरकार है क्या, हम आपको बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो इमाम बाड़ा है यहाँ का, बड़ी सरकार का जो इमाम बाड़ा है, बड़ा रुतबा है, बड़ा एहतराम है इसका, और क्या क्या ख़ास है इस इमाम बाड़े के अंदर। तो हम लोग पहुँच गए हैं बड़ी सरकार। कहते हैं कि जो यहाँ पर आ जाए तो उसके जो है बहुत सारी चीज़ें पूरी, मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इसको देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं, इतना बड़ा रुतबा यहाँ का है। आप थोड़ा सा, आप इस स्टेट से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। देखिए, ये इस इमाम बाड़े की तामीर खान बहादुर मीर खादिम हुसैन साहब ने कराई थी 1809 में, यानी कि 1223 हिजरी में ये कंप्लीट हुआ था। इसके साथ मस्जिद भी बनी थी जो आगे है, और वो नाजिम थे बहराइच प्रोविंस के उस वक्त के, यानी कि नवाबों के दौर में। नादिम मतलब उस ज़माने के कमिश्नर। जी जी जी, यानी कि वो बहराइच प्रोविंस उनके कंट्रोल में था। तो उन्होंने इमाम बाड़े की तामीर कराई थी। ये जैतपुर का सबसे पहला इमाम बाड़ा था जो सैयद जैद के इमाम बाड़े की जगह पे बना हुआ है। अच्छा, सैयद जैद के नाम से ही जैदपुर नाम पड़ा हुआ है। जी, सैयद जैद शहसवार जो थे उनकी यहाँ के तमाम सादात उन्हीं की औलाद हैं ज़्यादातर, और उनका इमाम बाड़ा यहाँ पे था, और उसी के ऊपर फिर दोबारा इस इमाम बाड़े की तामीर 1809 में कराई गई। 1809 में? इतना पुराना इमाम बाड़ा है। जी, ये 225 साल इस साल हो गए। अच्छा, क्या बेशकीमती चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइएगा और बताइएगा हम लोगों को। कई तबरुकात हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो ये ताज़िया है जो पहले उठता था जी, और ये तुरबत है, इसे ताबूत कहते हैं लखनऊ में। जी जी जी। तो ये सब काफ़ी मुतबर्रिक और मन्नती चीज़ें हैं। ये बहुत पुराना है। जी हाँ, ये चांदी का बना हुआ है। जी जी जी। अच्छा, तो ये उसी ज़माने का है क्या ये पिछले 125 साल पुरानी चीज़ें हैं ज़्यादातर। जी जी, ये एक तरह की शबीह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की। अच्छा जी, जी, क्योंकि हर एक वहाँ जा नहीं सकता इतनी दूर, तो उसकी शबीह बनाकर इसकी आज़ादारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद बनाई जाती है। जी, एक चीज़ और बताइए। जी, कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये जो ताजियों का रखने का जो दौर शुरू हुआ था, ये तैमूरलंग के पीरियड में शुरू हुआ। जी जी, तैमूरलंग की फ़ौज में बहुत सारे शिया जनरल थे, और वो मुहर्रम में छुट्टी कर लेते थे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि उन्होंने कहा कि भाई आप शबीह बना लिया करें इमाम हुसैन के रोज़े की, तो अगर उसकी रेप्लिका, उसकी झांकी बना लें और आप हर साल वहाँ न जाएं। तब से ताज़िया बनना शुरू हुआ। आप देखिए, वही से गुंबद, एक गुंबद है, तो जो थोड़ा बदला है वक्त के साथ साथ। तो ताज़िया जो है वो इमाम हुसैन के रोज़े की शबीह है। अच्छा, एक वजह से और अभी ये बड़ा चर्चा में आया है, जस्टिस काटजू साहब का एक ट्वीट हुआ, गुलफाम रिजवी साहब ने देखा आपने, कैसे उन तक ये बात पहुंची थी? दरअसल उनसे फेसबुक पे मेरा अटैचमेंट है, उनसे फेसबुक पे अक्सर मेरी उनसे चैट हुई है। तो वो मैंने देखा कि वो आज़ादारी की जो चीज़ें होते हैं अपने अकाउंट से बहुत पोस्ट करते हैं। वो तो उन्होंने बताया, वो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे इमाम हुसैन का वो जो वाक़या करबला हुआ था उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो उसके मैंने उनसे बोला कि मैं आपको अगर अपने इमाम बाड़े की कुछ फ़ोटोज़ तो आप शेयर कर दिए, तो कहा बिल्कुल मुझे आप दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझसे मांगे, मैंने उनको भेजे इनबॉक्स में, उन्होंने अपने अकाउंट से वो शेयर किए। फिर मुझे मैसेज करके कहा कि मैंने आपको क्रेडिट दे दिया। तो मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन शुक्रिया आपका। फिर मैंने उनसे कहा कि अभी हमारे यहाँ 9 और 10 को प्रोग्राम होगा, मैं उसकी आपको वीडियोज़, तो कहा आप भेजिए, मैं आपको वो शेयर कर दूँगा फेसबुक पर। देखिए, ये बानिया इमाम बाड़ा की कब्र जो है वो इस इमाम बाड़े के सेंट्रल पोजीशन में है। यहाँ इन चौकियों के नीचे खान बहादुर मीर खादिम हुसैन की कब्र है। अच्छा, उनका इंतकाल 1809 ही में हुआ था। जैसे ही इमाम बाड़ा कंप्लीट हुआ, उनका इंतकाल हो गया। और ये अखरोट की लकड़ी की जरिए, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो तलवार है जुल्फ़कार, ये उसकी नकल है। अच्छा जी, वो उसमें दो नोकें होती हैं। जुल्फ़कार बहुत मशहूर तलवार है, और देखिए वो अशार जो लिखे हुए हैं वो भी हज़रत अली से मुताल्लिक़ ही हैं। अखरोट की लकड़ी के जरिए है। अच्छा, और ये भी वही एक तरह का ताज़िया है जो लकड़ी का बना है। जी, और देखिए जो असल रोज़ा है वो चांदी का वो रखा हुआ है। अच्छा, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है आजकल का।
सब बहुत पुराने हैं। یہ بزرگوں کے منتی تعزیے رکھے جاتے تھے، یہ سب وہ ہیں. اور جیسے یہ علم ہے، جی علم کو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں انگلش میں، جی یہ بیٹھک کا علم کہلاتا ہے. اچھا یہ ایک طرح کے ڈیکوریٹو آئٹم ہے، جی جی اور اس پہ یہ بہت مینہ کاری ہے، بہت ریئر چیز ہیں یہ سب. دیکھیے یہ بھی بیٹھک کا علم ہے. جی اب یہ سب نہیں چیزیں ملتی. جی. جی علم کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو ان کی فوج کے سپہ سالار تھے، ان سے منسوب ہے علم. مطلب ایک پرچم کے طور پہ جو لے کے. ہاں، پرچم کو وہی علم آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہ پورے جو یہ لا کے لگائے گئے ہیں یہ اسی پرانے اور بہت. جی یہ امجاد حسین صاحب جو تھے تعلق دار سہیل پور، وہ حج کرنے گئے تھے، اور جب وہاں سے لوٹے تو بامبے میں انہوں نے خوب خریداری کی. اس زمانے میں اس زمانے کا ہے، کس زمانے کی بات ہے یہ؟ یہ سمجھ لیجیے ان کا انتقال 1905 میں ہوا ہے، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. یہ سب ان کے زمانے کے لگائے ہوئے ہیں؟ یہ سب انہوں نے اس زمانے میں خریداری کی اور پھر یہاں لا کے سجایا وہاں ماڑے میں. پہلے یہاں قندیلیں لگتی تھیں وہ آگ والی. ایک بڑا خاص آپ دیکھیں گے ممبر رسول، اور پورا یہ چاندی کا بنا ہوا ہے. یہ ایک طریقے سے انڈیکیشن ہوتا تھا جب رسول پروفٹ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اور جہاں پر بیٹھ کے وہ خطبہ دیتے تھے، اس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے. جی اب آج کل اس ممبر کا استعمال ذکر رسول اور آل رسول کے لیے ہوتا ہے، اور ہے اسی کی شبیہ رسول اللہ کے جو ممبر تھا اس کی شبیہ. اور یہ میر اعتزاز حسین صاحب تعلق دار نے بنایا تھا، جو کہ بنیاد حسین صاحب کے بیٹے تھے. لگ بھگ کتنا پرانا ہوگا یہ؟ یہ میرے خیال سے 100 سال پرانا ہے. جی ابھی بھی جو مجلس ہوتی ہیں. خاص بات اس میں بھی ہے کہ اس کے نیچے جو قبر ہے وہ میر بنیاد حسین صاحب کی ہے. اچھا. ہم لوگ ان کی اولاد ہیں. جی. بنیاد حسین صاحب میر خادم حسین صاحب کے پوتے تھے، تو انہوں نے سجانے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے اس امام باڑے کو. ان کی قبر اس ممبر کے نیچے. یہ برکت کے طور پہ لوگ وصیت کرتے تھے کہ مجھے میری قبر ممبر کے نیچے بنانا. یہاں کا جو وقف ہے وہ بہت پرانا ہے، وقف بنیادیہ کے نام سے بہت مشہور پرانا وقف ہے. اور اس کے جو سارے پروگرام جو ہیں وہ سب 150 سال 250 سال پرانے ہیں. عقیل الغروی صاحب یہاں خطاب کر چکے ہیں اسی ممبر سے. جی جی. نیال رضوی صاحب سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں. بی ایس پی گورنمنٹ میں راج منتری کا درجہ بھی ان کو پراپت تھا. آج یہ ہے کہ یہاں کی ایک الگ اپنی پہچان ہے، اس امام باڑے کی بھی اور یہاں کے تبرکات کی بھی. ہمارا خیال ہے جس پیمانے پر تبرکات یہاں ہیں اور کسی امام باڑے میں مشکل سے ملیں گے. آیت اللہ خامنئی صاحب کا کہہ رہے ہیں 4 جولائی کو ان کی تدفین کی جائے گی، تو پی ایم مودی کو بھی نیوتا آیا ہے وہاں سے، تو جائیں گے یہاں سے بھی اور بہت سارے لوگ جائیں گے ہندوستان. یہاں سے ہندوستان سے ہزاروں لوگ جائیں گے. ہمارا خیال ہے کچھ نہیں تو لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے. آپ کو لگتا ہے پی ایم مودی بھی جائیں گے اس میں؟ دیکھیے اسرائیل کا دباؤ ہے ان کے اوپر، مشکل لگ رہا ہے ہم کو. بھارت کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ ایران سے بہت اچھے رشتے رہے. اگر جائیں گے نہیں تو تیل والے میں آگے چل کے پرابلم ہو جائے گی. ان کو تیل ملنے میں اور سستا تیل ملنے میں ان کو پرابلم ہو جائے گی. ان کو جانا چاہیے. اب ہم آپ کو ایک بہت ہی خاص یہاں پر چیز دکھانے جا رہے ہیں، نایاب چیز دکھانے جا رہے ہیں. وہ ہے یہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف. جی یہ خانہ کعبہ کے غلاف کا یہ پیس جو کافی بڑا ہے، یہ میر امجاد حسین صاحب جب حج کرنے گئے تھے، اور وہ حج کرنے گئے تھے 1868 کے آس پاس، تب وہ وہاں سے لے کے آئے تھے. تب سے یہ ہمارے پاس ہے. ہم اسے سال بھر نہیں لگاتے، صرف محرم میں لگاتے ہیں. جی جی. جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس میں سے ایک دھاگا نکال کے اس کے ماتھے پر رکھ دیا جاتا ہے. یہ ایک طرح کا فوجی نشان ہے جو جلوسوں وغیرہ میں پہلے چلتا تھا، اور بہت وزنی ہے تو اب کم ہی اٹھتا ہے. یہ جلوس کہتے ہیں جب جنگ ہوتی تھی جی تو اس میں آگے لے کے چلتے تھے. جی جی ایک نشان کے طور پہ. اور بہرحال بھائی حضرت علی سے منسوب ہے یہ بھی. یہ جھاڑیں بیلجیم کی ہیں. جی سارا شیشہ اس کا، اور بہت یونیک ہیں. اور یہ سب بہت اینٹیک ہے. جی سب. جی ہاں یہ سب 100 سال پرانی ہے، سب اس سے پہلے ہی کی. ان سب کو مینٹین رکھنے کا بھی ایک بڑا کام ہے. جی جی اس کے لیے وقت ذمہ دار ہے. جی جی اور اسی سے مینٹیننس ہوتا ہے، باقاعدہ سٹاف ہے. تو یہ پورا یہ جو ایریا ہے یہاں پر کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں، امام حسین صاحب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کربلا میں بچ گئے کیونکہ وہ بیمار تھے، بستر پہ تھے، اور انہی سے نسل چلی ہے. سارے سادات انہی کی اولاد ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام، تو ان کے جو ان کا بیمار تھے تو ان کے نام پہ ایک بیماری بستر بنتا ہے ہر جگہ امام باڑے میں، زیادہ تر امام باڑوں میں. اور وہ یہ ایک طرح کی شبیہ ہے ان کے بستر کی، ان کی یاد میں.
سے یہاں پر یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو پیسز ہیں یہ عراق میں جو ائمہ کے روضوں کے جو پیسز ہیں جو مرمت کے دوران ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں، تو لوگ وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں دے دیجیے، ہم رکھ لیں گے اپنے پاس تبرک کے طور پہ. تو یہ ہمارے بزرگ وہاں جب بھی گئے تو وہاں سے لاتے رہے. اس میں کربلا کی مٹی کے بھی چیزیں ہیں جسے خاک پاک کہتے ہیں، امام حسین کے روضے کی مٹی، اور پیسز بھی ہیں. دیکھیے چینی کے پیسز ہیں، ایون ان کے زری کے پیسز بھی ہیں، اور کہ جو تسبیح وغیرہ ہیں یہ بھی اسی خاک کی بنی ہوئی ہیں. جی اچھا، وہ اسلام میں فضیلت ہے کہ سجدہ جب کریں نماز میں تو مٹی پہ کریں، رسول اللہ کرتے تھے. جی جی. تو ایک ٹرینڈ یہ بنایا گیا کہ ہم کربلا کی مٹی لے لیں گے، اس پہ سجدہ کریں گے. اچھا، اس لیے جو جی. کہتے ہیں کہ جو شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہاں ہیں وہ ایک چھوٹا پیشانی پہ جی جو ایک چھوٹا ٹکڑا رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ مٹی ہوتی ہے کربلا کی. جی. رسول اللہ مٹی ہمیشہ خاک پہ سجدہ کرتے تھے. تو اب وہ شیعہ وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے لے آتے ہیں، وہ خاک پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ خاک خاص وہاں کی ہوتی ہے. اچھا، کربلا وہاں بھی ابھی کربلا میں پورا اندر وہ مٹی کا ہی اسی طریقے سے قائم رکھا ہے. جی جی بالکل، وہاں سے بنا ہوا ہے، اور اب تو اور بڑا ہوتا جا رہا ہے. اب تو وہاں کروڑوں کی بھی ابھی وہ اربعین میں جمع ہوں گے، کروڑوں لوگ جمع ہوں گے پوری دنیا سے. یہ کب کس موقع پہ جمع ہوتے ہیں؟ یہ اربعین میں جمع ہوتے ہیں، 40 چہلم. چلو. جی آج سے 40 دن بعد. تو وہاں سے بلکہ وہ نجف سے کربلا تک واک کرتے ہیں 60 کلومیٹر. اچھا، جی بڑی بھیڑ ہوتی ہے اس وقت تو وہاں ہوٹل وغیرہ جانا بھی بڑا مشکل ہوتا جی، ہو. وہاں کی گورنمنٹ نے اس 60 کلومیٹر پہ چھتیں ڈال دی ہیں، سڑک پر شیڈ ڈال دیا ہے. آپ گئے ایسے موقع پہ؟ میں گیا نہیں ہوں، لیکن مجھے جانا ہے، اور میں انشاءاللہ وہ واک بھی کروں گا. میرا بھانجا کر چکا ہے. اس بار جا رہے ہیں کہ آگے جائیں گے؟ نہیں آگے تو جائیں گے، ساتھ کے ساتھ جائیں گے. ابھی بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ساتھ تو ساتھ میں لے چلیے ہم لوگ انشاءاللہ. آپ کے ساتھ میں اسٹوری کریں گے. بالکل بالکل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آئے ہیں اور بہت بیش قیمتی جگہ آئے ہیں. بڑی سرکار کے امام باڑہ ہے، اور یہاں پر امام حسین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. پیغمبر رسول کا جب ممبر تھا اس کی یاد میں یہاں پر ممبر بنایا گیا ہے چاندی کا. پورے ہندوستان کا ایک اکیلا یہ ایسا ممبر ہے. اور بھی بہت ساری آپ نے خانہ کعبہ کے غلاف کا پیس دیکھا. بہت ہی بیش قیمتی چیزیں ہیں یہاں پر. اور محرم میں یہاں پر لوگ بہت دور دراز سے آتے ہیں زیارت کے لیے، اور مجلسوں کا دور چلتا ہے یہاں پر. غم میں ڈوبے ہوئے عزادار جو ہے وہ شردھانجلی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کو یہاں پر آ کر بہت سکون ملتا ہے. پالی گراف کے لیے پرویز احمد.